السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا سیاستدان ایک ٹیبل پہ آ جائیں گے. جس طرح کی محاذ آرائی اب شروع ہو گئی ہے اور جو چیف آف آرمی اسٹاف نے جس طرح کا خطاب کیا ہے, وہ جو انہوں نے بات چیت کی ہے, کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بھی تجزیہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے شاید ایک واضح پوزیشن لی ہے, کہ انہوں نے ایک واضح اوپینین دے دی ہے کہ آپ نئے اور پرانے پاکستان میں نہیں پڑھیں, پاکستان کی بات کریں. اور جو وزیر دفاع نے جو بات کی میرے لیے وہ بھی بہت اہم ہے. اس میں انہوں نے کہا واضح طور پہ کہ جن لوگوں نے پاکستان میں لوگوں کو ذبح کیا ان سے بات چیت کیسے ہو سکتی ہے, مذاکرات کی پالیسی غلط تھی. ان کا وزیر دفاع کی حیثیت سے بیان دینا بھی اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کیا اپروچ ہے آپریشنز کے بارے میں یا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے بارے میں. اور پریزنٹ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نظر ضرور آ رہے ہیں اس خطاب کے بعد. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. یاور بخاری صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف مجھے جوائن کریں. حسن مرتضی صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں. بہت شکریہ آپ تینوں کا جوائن کرنے کے لیے. یاور بخاری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو چیف آف آرمی صاحب نے ان کیمرہ سیشن میں اسپیچ کی ہے, آپ کے لیے وہ کتنا میننگ فل تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں, چیف آف دی آرمی اسٹاف ایک انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرتے ہیں which comes under the parliament, اور انہوں نے جو تقریر کی جہاں پہ انہیں پارلیمنٹ کی موسٹ سپریم ہونے کی بات کی, بڑی اچھی بات کی. اور اس کے اوپر obviously صرف بات تک بات نہیں رہنی چاہیے, اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. اگر موسٹ سپریم ہے تو پھر ان کے اپنے فیصلے ہونے چاہیے. جو بات انہوں نے کی کہ جن لوگوں نے گلے کاٹے ان سے کسی قسم کا نیگوسیشنز ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. I totally agree with that. لیکن یہ پالیسی بھی ان کی اپنی تھی نا. ان لوگوں نے بولا تھا کہ تھوڑا ٹائم ہونا چاہیے کہ جہاں پہ نیگوشیٹ کرتے دیکھتے ہیں, اگر جو ہو سکتا ہے ٹھیک تو وہ دیکھتے ان کو ان کے رینکس کو تھن کرتے. بٹ دیٹ واز دیئر اسٹریٹجی, اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے منوال عمل کیا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ لوگ جو تھے ان کے اندر سارے گلے کاٹنے والے نہیں ہوتے, گلے کاٹنے والے بڑے ہارڈنڈ کرمنلز ہوتے ہیں. ان کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واپس لایا جا سکتا ہے. آیا ان کو واپس لایا جانے کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے یا ان سب کو ایک ہی دفعہ فارغ کر دینا چاہیے؟ اور یہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پہ لوگ جو گلے کاٹنے والے ہیں, جو اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, ان کو تو کسی صورت میں ان کے ساتھ نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے, ان کو ان کا بندوبست ہونا چاہیے. جہاں تک بات جننے کی پرانے پاکستان نئے پاکستان کی, جی یاور صاحب آئی ہولڈ یو ہے, پرانے پاکستان کی نئے پاکستان کی, جی مکمل کیجیے گا, جی بتائیے. جی انہوں نے جو بات کی پرانے پاکستان کی اور نئے پاکستان کی اور پھر ہمارے پاکستان کی, ہم امید یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا پاکستان ہے اس کے اندر سب کی پاور شیئرنگ ہوگی, عوام کی اس کے اندر اظہار رائے کی آزادی ہوگی, اس کے اندر ہر کوئی پروفیشنلی اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے گا. یہ ہوتا ہے ہمارا پاکستان. اس کے اندر سب کی انکلوسیو ہوتی ہے. ہر پولیٹیشین, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, دا پارلیمنٹ, دا جوڈیشری, دا بیوروکریسی, دا میڈیا, آپ جو بھی اٹھا لیں نا, آپ ان کو الگ الگ پلرز بنا. تو یہ ضروری ہے کہ سب کی شراکت داری ہو اور سب کی آواز سنی جائے. جی حسن مرتضی صاحب, آپ کا فیڈ بیک جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک یہ رائے ہے کہ آرمی چیف نے ایک پوزیشن واضح کی ہے جس میں جمہوریت کے حوالے سے بھی ایک اوپینین اختیار کی گئی ہے, پارلیمنٹ کی بھی بات کی گئی ہے, تو سمجھنے والوں کے لیے پھر اشارہ ہی کافی ہے. آپ کے کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ میں خطاب ان کا سن نہیں سکا جی, میں تو ادھر تھا حلقے میں ان کا سن نہیں سکا خطاب. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کے ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی. ہمیں پاکستان کی سطح پہ سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. ہمیں اس سے تو نکلنا پڑے گا کہ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان, اس میں تو کوئی نہیں ہے. اور ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ بھی چلنا چاہیے, کھڑا ہونا چاہیے. اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ غیر جانبدار رہیں اور جو ان کی مداخلت ہے وہ کسی بھی صورت میں ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے.
اور الزام تراشی کی سیاست جب تک ہم کرتے رہیں گے اس میں کوئی پارٹی کسی نہ پارٹی کا فائدہ ہے نہ ہی ملک کا فائدہ ہے. وقتی طور پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے لیکن وہ ان دی لانگ رن وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نقصان میں جاتی ہیں. اور کوئی تو ٹائم آنا بھی چاہیے جس پہ ہمیں اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب آپ کا میں اسی پہ جواب چاہ رہی ہوں، پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ان کیمرہ سیشن ہے اور ماضی میں بھی آرمی چیف کے ان کیمرہ سیشن ہوئے. مجھے یاد ہے جنرل باجوہ بھی گئے تھے اپنا سینٹ میں، اور اسی طرح پھر کچھ چیزیں ہیں جو باہر خبریں جو ہیں وہ آپ اس کو کہیں لیک آؤٹ ہوگی یا جو بھی ہے. تو ابھی بھی لائیو تو اوبیسلی ہم نے نہیں سنا، لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں یہ بات تو درست ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں کا وہ پاکستان ہے فلاں کا وہ پاکستان، ہم سب کا پاکستان ہے. تو یہ تو ایک بڑا سٹینڈرڈ اور ایک اپنا قابل تعریف نیریٹو یہی ہونا چاہیے کہ عوام میں قوم میں یکجہتی ہو، قوم میں یونٹی آف تھاٹ ہو اور ایک سوچ ہو. پاکستان کے بارے میں سوچ جو ہے وہ اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. جی لیکن مجھے دو باتوں پہ میں آئی واز امپریسڈ کہ یہ پہلے ہم کم یہ سنتے تھے. مثال کے طور پہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ پاکستان قوم ایک ریزیلینٹ قوم ہے. اب یہ ریزیلینٹ قوم جو ہے اس کے بہت ہی امپلیکیشن ہے. یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے ظاہری بات ہے ریزیلینٹ ان دا سینس کہ ہر مشکل وقت میں، ہر آڑے وقت میں، ہر کرائسس میں، چاہے کسی قسم کی ہو، پولیٹیکل ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، پاکستانی قوم نے وہ اپنی جذبہ ایک اسپرٹ شو کی ہے ریزیلینس کا کہ وہ اب قربانی دے رہے کہ ان کو وہ دریغ نہیں کریں گے، ہر قسم کی قربانی دیں گے. دیکھیں نا وار آن ٹیرر میں 80,000 پاکستانی شہید ہوئے. ایک شخص نے آج تک کبھی اف نہیں کیا کہ جناب ہم مارے گئے، ہمارے ساتھ بڑا ہو گیا، کیونکہ پوری پاکستانی قوم مل کر وہ وار آن ٹیرر جو فارملی چل رہی تھی اب بھی اس کی باقیات ہیں جو ہو رہے ہیں، لیکن پوری قوم اکٹھی ہو کے قوم نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی. جی فاروق حمید صاحب، میں صرف ایک اس میں I just want to add one line. ایک تجزیہ اس پہ کیا گیا ہے کہ آرمی چیف کا پیغام بہت واضح ہے کہ وہ حکومت اور پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ظاہر ہے اگر حکومت اور عدالت کے تنازع اور باقی سب صورتحال کو مد نظر رکھا جائے تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے یا پی ٹی آئی کی نسبت حکومت اور پارلیمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ زیادہ کھڑے نظر آتے ہیں، اور عام طور پہ جو فوج ہوتی ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ نہیں، میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے عدلیہ کے احترام، عدلیہ کا وقار اور آئین اور قانون کی بالادستی، رول آف لا، ظاہری بات ہے مسلح افواج جو ہے وہ تو سب سے پہلے ہوں گے. وہ تو ہمارا اوتھ ہی ہوتا ہے جب ہم فوج میں کمیشن ہوتے ہیں یا فوج میں آتے ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہے. یہاں پہ میرا خیال انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے مسلح افواج وہ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو بھی حکومت ہوگی ظاہری بات ہے اس کی سپورٹ میں ہوگی اور اس کے ساتھ تعاون کرے گی پاکستان کی ترقی کے لیے. لیکن ایک اور بہت اچھی بات کی گئی ہے. دیکھیں پہلے عموماً ہم تک یہ بات پہنچی تھی اور ہم بھی ٹی وی پہ کتنے عرصہ بیٹھ کے یہ بات کرتے رہے کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کی مسلح افواج یہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہو گیا، کمزور ہو گئے تو اس میں پھر پاکستان کی صلاحیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. لیکن کل جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو میں اخبار میں پڑھا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سینٹر آف گریوٹی ہے اور پاکستان کے عوام ہی اپنا آئین کے تحت اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے تھرو وہ پارلیمنٹ جو ہے پھر وہ اپنا سپریم ہو جاتی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ وہ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ جناب پاکستان کی فوج مسلح افواج وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جمہوریت از دا اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، پارلیمنٹری ڈیموکریسی از دا اسپرٹ آف آر کانسٹیٹیوشن. وہی تو ہے سارا معاملہ. یہ نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی الیکشن یہ کیا ہے؟ یہ ساری وہی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں بڑے واضح طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جناب پارلیمنٹ کا رول. ٹھیک ہے یاور بخاری صاحب. جی سر، آئی پلیز ہولڈ یو ہے. یاور بخاری صاحب، گزشتہ سال فروری میں عسکری قیادت نے بڑے غور و خوض کے ساتھ اجتماعی طور پہ فیصلہ کیا کہ ادارہ آئندہ سیاسی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرے گا. یہ
سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے کہا تھا، ان کی یہ سٹیٹمنٹ اور پھر جنرل منیر کا یہ خطاب، اس کے کمپیریزن سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب معاملات آگے کی طرف بڑھے ہیں، یا ایک اور تجزیہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جوڈیشری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے ان حالات میں؟ یہ تو عوام میں تاثر یہی ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کر رہی ہے، اور ہم لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، تو لہٰذا نظر یہی آتا ہے۔ اور افواج پاکستان جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور جنرل باجوہ کی جو تقریر تھی وہ الفاظ تھے، عمل بالکل مختلف تھا۔ جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے سب کچھ کیا جا رہا ہے، ایک انٹرم گورنمنٹ اتنا کام نہیں کر سکتی اگر ان کو پیچھے سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہو اور ان کو یہ ایشورنس نہ ہو کہ افواج پاکستان بھی خاموش رہیں گی، ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ ورنہ جو سرچشمہ عوام ہے اور سب کچھ عوام سے ہوتا ہے، یہ تو آئین آپ کا کہتا ہے، یہ نہ چیف کو کہنے کی ضرورت تھی، نہ پرائم منسٹر کو، نہ پریزیڈنٹ کو، نہ کسی اور کو۔ یہ جو کہا ہے اچھی بات کہی ہے، لیکن اگر نہ بھی کہتے تو آئین آپ کا کہتا ہے کہ سرچشمہ عوام ہے اور عوام سے ہی ہونا چاہیے۔ مجھے فیل یہ ہوتا ہے کہ جو چیف ہیں انہوں نے جو عوام کے سینٹیمنٹس دیکھے ہیں سڑکوں گلیوں میں، جس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ کیا گیا اور عوام نے ریزسٹ کیا، اور جتنے سازشیں کی گئیں اور ان کو ناکام بنایا گیا، تو چیف بھی اس بات میں بالکل کلیئر ہے۔ ابھی میرا خیال ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ خان کے ساتھ ہے اور باقی پی ڈی ایم جو ہے وہ فارغ ہے۔ پھر پی ڈی ایم کے اندر سے تو نہیں، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کا علاق ہے، زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ الیکشن اکتوبر سے آگے لے کے جانا یہ بے وقوفی ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں دیکھ کر زرداری صاحب نے جو بات کی ہے، اس کے اندر بھی وہ بات آپس میں کی ہوگی ان لوگوں نے کہ آپ یہ بول دیں، ہم یہ بولیں گے، تاکہ ایک دلاسا بھی ہو جائے کہ یار کوئی آپس میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں الیکشن کی، اور دوسرا پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے آگے چلیں۔ تو یہ ٹیسٹرز پھینکے جاتے ہیں، یہ ٹیسٹرز، یہ تقریریں، یہ سب کچھ کی جاتی ہیں۔ بات ہوتی ہے عمل کی، عمل کیا ہوگا۔ اگر عمل ایسا ہوا تو پھر تو بات یہ ہے کہ ان کے جو الفاظ ہیں اور وہ عمل ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگر الفاظ کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور ہے تو وہ اس ریاست کے لیے تو اچھا نہیں ہوگا، ریاست کے لیے برا ہوگا، کیونکہ بھروسہ چیف کے اوپر کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کے اوپر اگر بات کر دی جائے کہ میز کے اوپر بیٹھیں گے تو کون بٹھا سکتا ہے؟ وہ آرمی چیف بٹھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، وہ سینٹر آف گریوٹی ہے۔ تو یہ ساری باتیں لیکن اگر ان آپ کی دماغ بات میں سے رکھیں ایک پوائنٹ تو آرمی چیف کی کنونسنگلی تقریر جو تھی جی وہ بڑی مڈل آف دا روڈ تھی۔ جی، اور بڑا کنونسنگلی ایک چیز ہم اسٹیبلش کر جیسے سکتے کہ ہیں آرمی چیف کو کرنی چاہیے جی، اور اس سے ہم ایک بڑا کنونسنگلی ایک رائے قائم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کامن گراؤنڈ پروپوز کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کیا اس کامن گراؤنڈ پہ سیاسی جماعتیں آئیں گی یا نہیں؟ حسن مرتضیٰ صاحب، کیونکہ نہیں بالکل آئیں گی، سیاسی جماعتیں بالکل آئیں گی، آنا چاہیے اگر جی، چیف یاور بیچ میں بخاری صاحب، میں گارنٹور آپ کی بنے، طرف کیونکہ دوبارہ سینٹر آف آتی گریوٹی وہ ہے۔ ہوں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ کچھ کامنالٹی نکل سکتی ہے، کوئی کامن گراؤنڈ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ اس خطاب کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر نئے اور پرانے پاکستان کی بات نہیں کرنی اور صرف پاکستان کی بات کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اختلافات بھلائیں اور بیٹھیں اور کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں اور پارلیمنٹ کی نمائندگی کریں۔ اس کے لیے انیشیٹو کون لے گا؟ حسن مرتضیٰ صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ دیکھیں جی، میں نے تو جتنی گفتگو بھی کی ہے اس میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے یا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں نے تو اپنے دل کی بات کی ہے۔ میں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری سب سے پہلی پریورٹی پاکستان ہی ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب پاکستان کی بات ہو تو اس میں تفریق نہ ہو۔ ہم پچھلی ایک دہائی سے تفریق کا شکار ہیں اور ہم تفریق در تفریق ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ تقسیم اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب ہم مل کے بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا آج
پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ ہم متفقہ طور پہ بیٹھیں اور بات کر سکیں. پارلیمان تھا تو پارلیمان کو بھی اس طریقے سے ہم نے بے توقیر کیا, وہ ساروں نے دیکھا. میں اب بھی, حالانکہ بخاری صاحب کی گفتگو تھوڑی سی سخت تھی, لیکن میں آج بھی اگر پاکستان کی بات ہو تو میں ان کا بھی جواب بھی نہیں دینا چاہتا, حالانکہ میرے پاس بھی گفتگو ایسی ہے جو میں کر سکتا ہوں. اور آج جو زرداری صاحب کے بیان پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی الیکشن اکتوبر سے آگے نہیں جانے چاہیے, اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ فوراً ان کے نیت بھانپ لی جاتی ہے کہ عمل نہیں ہے جی اور فلاں نہیں ہے. دیکھیں, ایک آدمی اگر اس ملک کے اندر موجود ہے جو سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرتا ہے, ان سے بات کرتا ہے, چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پتہ نہیں کوئی ایجنڈا ہے, کوئی مخصوص ایجنڈا ہے. ابھی تو 2 مہینے نہیں گزرے, آپ نے جوڈیشری کے اوپر کون کون سا الزام نہیں لگایا راتوں کو کھلتی ہے. یہی جج صاحبان تھے, یہی محترم جج صاحبان تھے جن پہ یہ کہا گیا جی کہ رات کو کھل جاتی ہے عدالت. انہیں ججوں کی موجودگی میں ایک خاتون جج کے اوپر کیا کچھ نہیں کہا گیا, اس کو دھمکیاں دی گئی, اس کے خاندان کو کہا گیا. تو یہ جو فیصلہ اچھا لگے اس کو تسلیم کر لینا, اور جو فیصلہ حق میں نہ ہو اس کو لیکن نہ حسن ماننا. مرتضی صاحب, آصف علی میں زرداری صاحب نے سمجھتا کہا ہے کہ ہمیں الیکشنز کی ٹائمنگ پہ اعتراض ہے, اور پی ایم ایل این کو الیکشنز کی کنڈکشن سے ہی اعتراض ہے. اور لطیف کھوسہ صاحب بھی کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں تھے تو وہ بھی آپ کی طرح ہی بات کر رہے تھے, لیکن زیادہ سخت ان کا لہجہ تھا کہ جیسے بالکل سٹینڈ لے رہے ہوں پی ایم ایل این کے خلاف. تو پھر یہ آپ کیسے کوآرڈینیٹ کریں گے پی ایم ایل این کے ساتھ ان معاملات کے اوپر, اور کامن گراؤنڈ کیسے نکلے گا؟ ہم مختلف نظریات کے لوگ ہیں, مختلف سوچ کے لوگ ہیں. ہم ایک عرصہ تک ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرتے رہے ہیں, بات کرتے رہے ہیں. آج تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں. پی ٹی آئی کو بھی یہ اس وقت سمجھ جائے گی جب بہت دیر ہو چکی ہوگی. پی ایم ایل این کا یہ رویہ ہی تھا, پھر وہ واپس آئے اس سوچ پر کہ نہیں ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے ایک پاکستان, یہ سب کا پاکستان ہے, اور اس میں ساروں نے رہنا ہے, ساروں نے سیاست کرنی ہے. لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے تمام پارٹیز کو. آج اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے تو یار یہ پاپولیرٹی تو کسی کی بھی نراش نہیں ہوتی. جتنی پاکستان پیپلز پارٹی پاپولر جماعت تھی وہ ساروں نے دیکھا ہے کہ بغیر سوشل میڈیا کے ایک دور تھا, بی بی شہید تشریف لائی تھی, لاکھوں کا مجمع تھا, اور ایسے لگتا تھا جیسے سارا ملک کی پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن 88 کے ریزلٹس کیا آئے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں الیکشن ریفارمز کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے, ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے, ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مل کے بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے. باقی ذاتی پسند ناپسند ہوتی ہے, پتہ نہیں میں کتنا برا لگتا ہوں گا بخاری صاحب کو, بخاری صاحب مجھے کیسے لگتے ہوں گے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہم ایک پاکستانی ہیں, اس سے ہمیں اپنے ملک کے لیے تو بہتری کے لیے اکٹھے بھی بیٹھنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. جی, اور حسن مرتضی صاحب جو ریسنٹلی قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ڈیم کا جو پیسہ ہے اس کو آپ دیں اور اس کے ذریعے پھر الیکشنز کروائیں, یہ ان قراردادوں کی تو کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ لوگ ان ایکسرسائزز میں اپنے آپ کو مصروف کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جنہوں نے یہ بات کی ہے اس کا تو بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں, میں اس پہ کیا جواب دوں. لیکن اگر ڈیم فنڈ کے بارے میں کوئی پوچھے تو اس پہ اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا. کوئی بھی ماورائے آئین تو نہیں ہے, جوڈیشری کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے. ان کے بھی جو ہے اس میں کیا حرج ہے, اگر ثاقب نثار صاحب ڈیم کے پیسوں کا حساب دے دے تو کیا فرق پڑتا ہے, ان سے کوئی مانگ لی تو کون سا فرق پڑتا ہے. جی, جب میری ان سے بات ہوئی تھی ابھی کچھ ہفتے پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس ہیں پیسے. میں عرض کرتا ہوں نا جی, جس کے پاس بھی ہیں, حضرت عمر پر اگر سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کرتے کا کپڑا کہاں سے لیا, تو ثاقب نثار صاحب تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, ان پہ تو اٹھا لے تو کیا فرق پڑ جائے گا. ٹھیک, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے.
پروگرام میں خوش آمدید. جی بریگیڈیئر فاروق صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ بیٹھنے کو تیار ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی ایک رول پلے کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے انٹرویو کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ مزید سپیس لیں گے انیشیٹو لینے میں. تو پھر انیشیٹو کون لے گا بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ذمہ داری ہے یہ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، چاہے گورنمنٹ کے ہو چاہے اپوزیشن کے ہو. انہی کو ہی اکٹھے بیٹھنا ہوگا، انہی کو ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ دریافت کرنا پڑے گا. ایک پلیٹ فارم تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، آل پارٹیز کانفرنس. کئی دفعہ پاکستان میں جب بھی کرائسس حالات ہوئے ہیں، پولیٹیکل کرائسس ہوا ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے سیشن کی اور پھر کوشش کی مسئلے کا حل نکالنے کی. تو بجائے یہ کہ کسی کا آپ انتظار کریں کہ جی وہ آئیں گے تو وہ آپ کو بٹھائیں گے اور وہ فیصلے کروائیں گے، نہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اتنی اب ان کا تجربہ ہے، اتنی ان کی میچورٹی ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی اور مشکل حالات کو دیکھنے کی. تو میرا خیال ہے کیوں نہیں لیکن سٹ ڈاؤن، خود بیٹھیں، خود اپنا مسائل کو حل کریں، خود فیصلے کریں، خود سولوشن نکالیں، چاہے الیکشن ہو، جو معاملات ہوں اور آنے والے اکنامک روڈ میپ ہوں، خود بیٹھیں. تو دیکھیں نا، عوام سفر کرتی ہے نا. اگر سیاستدان جو ہیں وہ مل کے بیٹھے کے اور حل نہیں نکالیں گے تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ملک کا ہو رہا ہے، نقصان پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بیسکلی دیر رسپانسبلٹی. اب ان کے پاس ایک پارلیمنٹ کا فورم ہے، بالکل ایک وہ جگہ ہے. اب انفارچونیٹلی پارلیمنٹ اس وقت کمپلیٹ نہیں ہے اور پیچھے سن رہے تھے کہ اپوزیشن والے واپس آ رہے تھے. پتہ نہیں وہ معاملہ پھر آگے چلا ہی نہیں، کیا ہوا، وہ ان کے اپنے معاملات ہیں. لیکن اگر پارلیمنٹ مکمل ہو، اسٹرانگ اپوزیشن، اسٹرانگ گورنمنٹ، اسٹرانگ اپوزیشن، تو جناب پھر وہاں پہ ڈبیٹس بھی ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ بڑے بڑے اپنا مسئلوں مسائل کا حل بھی نکل آتا ہے. پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں، پارلیمنٹری کمیٹیز کے اندر جو مسئلے مسائل جاتے ہیں وہاں پہ دونوں آل پارٹیز آر ریپرزینٹیڈ. سو بیسکلی اگر ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ ہمارا آئین کی اسپرٹ ہے اور ہم فزیکلی اسی پہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں کسی کا انتظار کریں کہ کراؤن پرنس ایم بی ایس آئے گا تو وہ بٹھائے گا، یا کوئی چائنیز پریزیڈنٹ آ کے ہمیں بٹھائے گا، یا کوئی اندر سے لوگ ہیں وہ آ کے بٹھائیں گے. نہیں، مت دیکھیں اور کسی کی طرف، اپنے آپس میں دیکھیں. آپ نے ہی ملک چلانا ہے، آپ نے سارے فیصلے کرنے ہیں، گڈ اور بیڈ. یو آر رسپانسبل، ناٹ می، ناٹ اینی بڈی ایلس. ہم تو عوام ہیں، ہم تو عوام تو کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل کرو. بھائی کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ جی یاور صاحب، یہ ہم سنتے رہے ہیں کہ جی 2 رکنی کمیٹی بن گئی ہے، کبھی 3 رکنی بن گئی ہے، کبھی پی ڈی ایم نے بنا دی ہے، کبھی پی ٹی آئی نے بنا دی ہے. اناؤنس ہو جاتی کمیٹیاں، بات کیوں نہیں کرتی؟ وہاں پہ ایک جگہ پہ میں اختلاف کروں گا، ایک جگہ پہ میں اختلاف رکھوں گا جی، کہ جہاں پہ انہوں نے بولا کہ یہ سب کچھ کے ذمہ دار یہ ہیں، ایسے یہ صحیح نہیں ہے، یہ مکمل سچ نہیں. اس کے اندر ادارے بھی انوالو رہے ہیں، اداروں کی بھی مرضیاں رہی ہیں، اداروں فوج کی حکومت رہی ہے، لمبی حکومتیں رہی ہیں. جب افغانستان کے اوپر جنگ جس کا پاکستان حصہ بنا اس ٹائم پہ فوجی حکومت تھی. جب افغانستان کے اوپر دوسری جنگ بنی اس کے اندر فوجی حکومت تھی. جب ہم سیٹو سینٹو میں گئے تب جنرل ایوب کی حکومت تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ساری دکھاتی ہیں. اس کے اندر آپ کو ایک تو فنڈنگ آپ کو بڑی کھلی آتی ہے فوجی دور میں، اور اس کے اندر آپ کی معیشت جو ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف جاتی ہے. تو آپ نے اس لیوریج کو جو آپ کے پاس تھا اس کو کس طریقے سے استعمال کیا، جیسے کہ جنرل ضیاء کے وقت میں اور یہ ایوب خان کے وقت میں تو 8% آپ کی معیشت گرو کر رہی تھی، لیکن ضیاء الحق کے ٹائم پہ اور مشرف صاحب کے ٹائم پہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا لیوریج لی اپنی اسٹریٹجک پوزیشن سے، اور جو آپ نے اپنے اڈے دیے، آپ نے جو معاونت کی، اس کا آپ کو کیا ملا؟ آپ کے کوئی قرضے میں کمی ہوئی، کوئی آپ کو وہ جو کنٹینرز جاتے تھے اس کی کوئی آپ کو خاطر خواہ رقم ملتی تھی جیسے ترکی نے کیا؟ تو ہم لوگوں نے غلط ڈیلز نیگوشیٹ کی اور وہ فوجی حکمران تھے اس ٹائم پہ. اگر یہی چیز سیاسوں پہ پھینک دی جاتی تو کیا پتہ ہم ان سے بھی برے فیصلے کرتے، ہم ان سے شاید اچھے فیصلے کرتے، لیکن وہ ہوتے تو فیصلے کرتے نا. آپ نے جیسے ابھی امریکہ کو اجازت دی اس حکومت نے پی ڈی ایم کی کہ افغانستان کے اوپر جا کے حملہ کرے، اس کے اندر آپ کے 2 بچے وزیرستان میں بھی انہیں شہید کر دی. ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ بغیر اجازت کے نہیں اور بغیر مرضی کے نہیں. یہ اپنی مرضی کے منمانی کرتے ہیں اور آ کے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی تک باتیں الیکشنز کی اور کمیٹیاں بن گئی،
خان صاحب نے بولا میں کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی یہ چیز جو ہے پھر کون اتنا مضبوط ہے کہ جو یہ بات کو آگے لے کے چلے اور سب کو بٹھائے, جس کے اوپر سب کو اعتماد بھی ہو. تو وہ اس ٹائم پہ چیف جسٹس میں تو پی ڈی ایم کو اعتماد نہیں ہے. آپ کو کس پہ ہمیں اعتبار ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو کس پہ اعتبار ہے؟ بھی نہیں ہے, لیکن ہم لوگ پھر بھی بیٹھنے کے لیے آپ کو چیف جسٹس آپ کو چیف جسٹس پہ تو کس کو پروپوز کریں گے آپ پھر؟ مسیح کون ہوگا ابھی؟ دیکھیں نیگوسیشنز ہوں جس کے اندر میرا اپنا جو ذاتی ہے, اگر بات فیری لے کے چلنی ہے, اس کے اندر چیف جسٹس بھی ہو, جوڈیشری اپنا آرمی کا چیف بھی ہو, اور ہم لوگ اس کو اس طریقے سے آگے لے کے چلے کہ آئندہ کے لیے یہ دونوں جو آپ کے پلرز ہیں یہ بیچ میں رہیں, اور یہ گارنٹی کریں کہ جو مداخلت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. کورٹس کے اندر کیسز صحیح طرح چلیں, جو مجرم ہے اس کو سزا ملے, جو نہیں ہے ان کو فضول کا تنگ نہ کیا جائے, بندوں کو اٹھایا نہ جائے. پھر اگر سیاست میں وہ اپنی وابستگی نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور سیاست میں مداخلت نہیں ہے تو پھر نظر آئے, یہ نہ ہو جو ہو رہا ہے. لیکن یاور صاحب یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کو جس سے گارنٹی چاہیے وہ سیاسی ہے ہی نہیں. آپ کو چیف جسٹس سے گارنٹی چاہیے, وہ سیاسی نہیں ہے. آپ کو چیف آف آرمی صاحب سے گارنٹی چاہیے. آپ لوگ کسی سیاسی شخصیت کی گارنٹی تو پھر اعتبار کریں, آپس میں ایک دوسرے پہ کسی پہ تو نہیں. اعتبار دیکھیں کریں. آپس میں اعتبار نہیں ہے نا, آپس میں اعتبار نہیں ہے. میں جو بات کروں میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ جس کو جی سیاست بالکل, کی جی تھوڑی میں آپ سوجھ کی بوجھ طرف آ ہے, رہی ہوں. اور وہ کیسے چاہے گا کہ کیسے آگے چلے ہم لوگ, تو وہ جو آگے چلے اس کے اندر ہم لوگوں کو بڑا فری اینڈ فیئر کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا کہ جو کرپشن ہے اس کو کیسے منیمائز کر کے ختم کیا جائے, کیسے ڈیولپمنٹ کو بہتر کیا جائے, کیسے ویژن کو 30 سال آگے لے کے جایا جائے. یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. ہمارا ملک ایک امیر ملک ہے. یہ روٹی کپڑا اور مکان اور فلاں جو بھی نعرے ہم لوگ لگاتے رہے وہ کافی نہیں ہے, ابھی عمل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ جو پروپوز کریں یاور صاحب ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ہی کہ چیف آف آرمی صاحب بیٹھ جائیں, چیف جسٹس بیٹھ جائیں, سیاسی شخصیات, یہ پریکٹیکل ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ تو ہر ادارہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں کوئی انیشیٹو نہیں لے رہا. ہر ادارہ فرینکلی ہر ادارہ. صدر پاکستان پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب, انہوں نے کتنا کوشش کی میڈیشن کی مصالحت کی. اگر صدر پاکستان جو ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں دی ہائیسٹ آفس ان دا کنٹری, انہوں نے کتنی, اور میں کہتا ہوں بڑی سنسیئر اور بڑی جینوئن کوشش کی ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ ان کو کامیاب ہونا چاہیے تھا. ہم نے تو بہت اس کو دعا کی. دیکھیں نا, یہی ہوتا ہے جو سول ہمارے جو اپنا کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں, ڈیموکریٹک پوزیشنز ہیں, ہائیسٹ آفیسرز پبلک آفیسرز ہیں, انہی کا کام ہوتا ہے. وہ ناکام ہو گئے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط ہے نا. اگر وہ ناکام نہ ہوتے, آج سے 5-4 مہینے جب انہوں نے انیشیٹو کیا تھا اور یہ تمام ہماری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اور یہ نیش تک نہ پہنچی کہ معاملات سپریم کورٹ میں چلے جاتے, یہ کیونکہ یہ ان کی وجہ سے یہ کنسنسس نہیں کر سکے تو معاملات سپریم کورٹ میں گئے. اگر یہ الیکشن کے آپس میں کچھ خود فیصلے کر لیتے ہیں, سیاسی فیصلے جس کو بولتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس وقت. جب نقصان کیا ہوا کہ جب سپریم کورٹ میں معاملات گئے تو آپ دیکھیں وہاں ایک اور جنگ شروع ہو گئی. ہمارے جو ریاست کے ستون ہے وہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو گیا, ایک سنگین صورتحال پیدا ہو گئی. وہ باقی مسالے تو پیچھے رہ گئی. اب ایک اور کرائسس, اب اس سے ہم نے نکلنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مانتا ہوں ماضی میں ہم سب نے غلطیاں کی ہیں, سارا یہ ہوا ہے. وہ پریزیڈنٹ صاحب بھی کہتے ہیں اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو لرن فرام دا پاسٹ ایکسپیرینسز, اور آگے چلنا چاہیے پازیٹیوٹی کے ساتھ. تو ابھی بھی میں کہتا ہوں لیٹ نہیں ہوا معاملہ. ہمارے سیاستدان, ہمارے پولیٹیکل پارٹی, وہ دے شوڈ ٹیک چارج اور کہیں جناب ہم نے پاکستان کو, چاہے پولیٹیکل کرائسس ہو, اکنامک کرائسس ہو, سوشل ڈس آرڈر ہو, یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو, ہم پاکستان کو نکالیں گے. بھی آفٹر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تو ہوئی تھی نا آج تک, پتہ نہیں کتنا سال پہلے لنڈن میں تمام پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ گئی تھی. تو کیوں نہیں ایک نئی چارٹر آف ڈیموکریسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ایک چارٹر آف اکانومی ہو سکتی ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لیکن بریگیڈیئر صاحب وہ 2006 میں ہوئی تھی پروبیبلی 2006 میں, لیکن وہ کتنا, اس پہ کیا عمل درآمد ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد بے نظیر صاحبہ کو پھر مشرف صاحب پہ اعتبار نہیں تھا اینڈ شی ہیڈ ٹو کم بیک. تو حیثیت تو کسی بھی چارٹر کی نہیں رہی نا, کسی بھی ڈیل کی نہیں رہی. میں صرف یہ ایک جملہ بولوں گا کیونکہ پھر محترم گیسٹ نے بولنا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں اور کنٹرول کسی اور کے پاس نہ جانے دیں اور معاملات سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکالیں تو کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے جناب.
सब खुश हैं, एवरीबडी इज हैप्पी, आवाम भी खुश है, उनके मसले भी हल हो रहे हैं, इकोनॉमी खुद ब खुद ठीक हो गया, अगर आपकी पोलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इलेक्शन वक्त पे होंगे, आइन को हम सारे फॉलो करेंगे तो जनाब इकोनॉमी भी ठीक होगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम आपस में लड़े हैं, तो वो तो कहते हैं तो आइडियल मौके को और उनको रगड़ा दो पाकिस्तानी को, फिर वो चीज़ें भी नहीं होगी, तो लिहाजा ये सब इनके बैठने के सोचने वाली बात। जी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी बिगिर साहब, आप जो बात कर रहे थे मैं उसी से एक और नुक्ता जोड़ना चाहती हूँ कि IMF की सारी शराइत पूरी कर दी है, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, और अब कोई बहाना नहीं है, यानी कि इससे पहले कि IMF बहाना बना रहा था और हम बहानों को मारने पे मजबूर भी हो रहे थे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की सारी गारंटी ले आए हैं, लेकिन इमारात भी आपको पैसे दे रहा है, उससे पहले भी 2 दफ़ा चाइना ने रोल ओवर कर दिया है, और सागरा असम्बली के फ्लोर पे ये कह चुके हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारी डील नहीं हो पा रही। और इससे पहले भी रज़ा रब्बानी साहब ने जो लेटर फ्लोट किया था वो भी यही था कि क्या हमारे कोई सिक्योरिटी इशूज़ तो नहीं है, कुछ इंटरनेशनल पावर्स तो इन्वॉल्व नहीं। और एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने एक स्टोरी भी की थी कि एक पावर है जो IMF की डील को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप लोग कन्विंस नहीं होते कि जल्दी से अब टेबल में आए, क्योंकि अब तो किसी तरह इस गवर्नमेंट ने आके पैसे भी अरेंज कर लिए हैं। IMF ने भी कह दिया कि अब डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, कर्जा वापस करने की पोजीशन में है पाकिस्तान। तो आप लोग भी बात कर लें आपस में। अगर पाकिस्तान ने IMF को कन्विंस कर लिया तो PDM आपको क्यों नहीं कन्विंस कर पाती यावर साहब? PDM का माजी है, PDM की जो हाल है वो आपके सामने है, जिस तरीके से जो कुछ किया जा रहा है। हमारे इस टाइम पे 48 MPAs है जिनके खिलाफ एंटी करप्शन के थ्रू उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, जिसके अंदर से मैं भी एक हूँ। और जिस तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है, महकमे को बिठा के 5-5 घंटे के नाम लो, जो कोई और मुतलका बंदा है उसको बिठा के नाम लो। और ये मैं रोजे की हालत में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको कह रहा हूँ कि ये इस टाइम पे ये आपकी पंजाब की इंटरिम गवर्नमेंट PDM के थ्रू ये काम, PDM इनके थ्रू ये सारा काम कर रही है। और ये लोग देख रहे हैं, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि वो जैसे हसन मुर्तजा ने कही कि ये जो पॉपुलैरिटी है और ये लोगों के अंदर जो इतना आपका भी नाम है वो हमेशा के लिए नहीं होता, हमारी बारी भी आएगी। तो यावर साहब, आपके जो नाइंसाफी कर रहे हैं उनको हम शो कॉज नोटिस तो हम देंगे। जो नाइंसाफी करे हम शो कॉज नोटिस तो देंगे कि आपने अपने हद से ज्यादा तजावुज किया और आपने नाजायज तंग किया, तो ये तो हमारा हक है ना, ये तो हम करेंगे। जी यावर साहब, लेकिन आप लोग टेबल पे आएंगे कैसे? बुज़दार साहब के हवाले से आई थिंक ऑलमोस्ट 10 केसेस हैं जिस पे काम हो रहा है उस्मान बुज़दार को लेके। 48 MPAs हमारे, उनके अलावा एक बुज़दार साहब नहीं है। बुज़दार साहब तो अली जैदी को भी पकड़े, अली जैदी को भी पकड़े, तो फिर कैसे आप लोग बात करेंगे? ये जो चीजें की जा रही है ना, ये जो चीजें की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं कि हम लोग अपनी सियासी वफादारियां तब्दील करें, हम लोग पीछे हट जाए। हम लोग अगर खान साहब मार्च करते हैं हम उस मार्च में शरीक ना हो। जिस किस्म के प्रेशर्स आते हैं, जैसे फोन कॉल्स आती हैं, आपकी सोच है सिर्फ हम लोग MPAs बैठ के बातें करते हैं तो कई दफा अभी तो हंसी आना शुरू हो गई है। इस तरीके से बचकाना तरीकाकार, जिस तरीके से उठा के गायब कर लेना और फिर वो 2 दिन रखना, फिर ये करना, फिर वो करना, ये चीजें फिर छोड़ दे। अगर बोलते हैं कि हम सियासी हैं तो फिर सियासत करें। सियासत क्योंकि इन लोगों के पास देखिए 2-3 चीजें होनी चाहिए, ना अवाम का एतमाद है, ना अवाम की सपोर्ट है, और ना इनके पास किसी किस्म की कोई ऐसी दलील है कि हमें दिखाएं कि इलेक्शन डिले क्यों होना चाहिए। सिर्फ भाग है, इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन अब तो, लेकिन आपने कहा ना कि आपको चीफ जस्टिस पे एतबार है, वर्जी कर रहे हैं, आइन को भी तोड़ लें। जी यावर साहब, आपने कहा ना आपको चीफ जस्टिस पे एतबार है, तो चीफ जस्टिस साहब गवर्नर स्टेट बैंक से बराह रास्त 21 अरब रुपए निकलवा लेंगे और इलेक्शंस भी हो जाएंगे, हो जाएगा ऐसा? अच्छा नहीं, वो तो मेरे ख्याल है चीफ जस्टिस ने बहुत हौसले वाली पोजीशन ली, वरना तो ये लोग सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आते हैं। इनको जितने भी हैं, जो इनके साथ है खड़ा हुआ है,
وہ سارے اس کے اندر پرائم منسٹر پرائمری تو وہی ہے، اور پھر اس کے بعد کیبنٹ، اس کے بعد نیشنل اسمبلی. ان لوگوں نے کیا کیا کہ نیشنل اسمبلی پہلے کیبنٹ کے پیچھے چھپے، پھر نیشنل اسمبلی کے پیچھے چھپے. یہ سپریم اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی بنتے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں فی الحال وہ ہیں کہ ہم جیتیں گے تو ہم کھیلیں گے، ورنہ ہم نہیں کھیلیں گے. تو جیت تو یہ سکتے نہیں. یہ آئین کو بھی توڑ رہے ہیں. چیف جسٹس نے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر لانے کے بجائے انہوں نے ایک درمیانہ رستہ لیا کہ اسٹیٹ بینک کیونکہ ایک آٹونومس باڈی ہے، اس کو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے چیف جسٹس نے آرٹیکل 189 اور 190 پڑھیں تو اس کے اندر اسٹیٹ بینک چیف جسٹس کیا کیا کر سکتا ہے. تو انہوں نے پھر ان کو حکم دیا کہ تم یہ پیسے جمع کراؤ ود ان جو بھی ٹائم لمٹ دی، اور تاکہ الیکشن کمیشن کے پاس بہانہ نہ رہے. اس کے پاس آ جائے گا سیکیورٹی، تو سیکیورٹی وہ صوبہ پنجاب اور ہماری آرم فورسز پہ آتی ہے. چیف نے کہہ دیا کہ ہم ہر جگہ ہر مسئلے کے حل کے لیے تیار ہیں، ہم ہر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ یہ کہیں کہ کوئی کھلے عام دہشت گردی ہو رہی ہے. ان کی تقریر سن لیں تو دس شوز کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے بھی پوزیشن اپنی فی الحال تو اچھی دی ہے زبانی، ابھی عملاً ہم نے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن آپ لوگ نیگوسیشنز میں پہل نہیں کریں گے، یہ اسٹیبلش ہو گیا؟ نہیں بالکل، ہم نے تو بول دیا کہ ہم نیگوسیشنز کرنے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب نے بولا ہے پہل نہیں کریں گے. پہل میرے تو پر جلتے اگر میں اس لیول پہ میں ہوئی نہیں، لیکن ابھی گورنمنٹ کا کام ہے انوائٹ کرنا. یہ لوگ پھر باتیں کیا کرتے ہیں کہ آپ خود ریکویسٹ کریں. اور بھائی حکومت وقت تم انوائٹ کرو. ایک بات جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب وہ افسوس کے ساتھ ناکام ہو گئے ٹیبل پہ لانے کے لیے، تو اس کے اندر اگر بریگیڈیئر صاحب کو حقیقت پتہ ہو، وہ کنڈیشنز ایسی رکھی گئی تھیں ہماری طرف سے نہیں، دوسری طرف سے، جو قابل عمل نہیں تھی، جو توہین آمیز تھی. تو ایسی کنڈیشنز تو ہم نہیں مانیں گے کہ جو توہین آمیز ہوں. اس لیے وہ فیل ہوا، اور پھر اپنی اپنی پوزیشنز پہ ہر کوئی ڈٹ گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں نیگوسیشنز کے علاوہ آگے نہیں چل سکیں گے. ہم لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا ٹیبل کے اوپر، لیکن اس کے اندر حکومت کو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانی پڑے گی اور ایجنڈا الیکشنز رکھیں، اس کے بعد ہر چیز ڈسکس کر لیں. لیکن الیکشنز کا ایجنڈا رکھیں، کیونکہ آئین کی مخالفت، آئین کی خلاف ورزی اور نہیں ہونی چاہیے جتنی ہو چکی ہے. ایک ہنستے بستے گھر کو ان کے حوالے جب ایک سازش کے تحت کیا گیا، آج اس کو اجاڑ کے رکھ دیا. جی بریگیڈیئر صاحب، یہ IMF کی شرائط پوری کر دی ہے، بہانہ نہ رہے. یہی بیان میں آپ کی طرف لے کے آ رہی ہوں کہ اس سے پہلے اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے بھی ڈیل نہیں ہو پا رہی. اب ڈیل بھی ہونے جا رہی ہے، لگ تو یہی رہا ہے کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے، لیکن پھر کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اسحاق ڈار کے مطابق حالات خراب ہو سکتے ہیں IMF کے ساتھ؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو گولڈن اپرچونٹی سمجھ کے اب سیاسی جماعتیں آگے آئیں گی؟ کیونکہ یاور صاحب نے کہا ہے کہ ہم پہل نہیں کر سکتے، تو یہ فارمیلٹیز میں پڑے رہیں گے کہ پہلے آپ اور پہلے آپ؟ نہیں، ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم نیگوسیشن. جی بریگیڈیئر صاحب سے بات کریں. جی یاور صاحب، آپ کا جواب آ گیا. جی دیکھیں، وہ جو کنڈیشنز کی وہ بات کر رہے ہیں محترم گیش، بات یہ ہے کہ ہارڈ لائن پوزیشن جو ہیں وہ ہوتی ہیں، سیاست میں آتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں آتی ہیں دونوں سائڈ سے، لیکن پھر ایک مڈل سولوشن بھی نکالا جاتا ہے، مڈل حل بھی نکالا جاتا ہے، جس کو ہمیشہ کہتے ہیں مڈل سولوشن از آلویز دا بیسٹ سولوشن. ٹھیک ہے نا جی، وہ ون ون ہوتا ہے دونوں سائڈ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا مڈل سولوشن کو سامنے نہیں لائے گا. حالانکہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے ہر انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم مڈل سولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں. 2 مہینے ادھر 2 مہینے ادھر ڈزنٹ ریلی میک اینی ڈفرنس. تو لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. جہاں تک IMF کا تعلق ہے، اب اگر ان کی تمام کنڈیشن ہم نے میٹ کر لی ہیں، اور UAE اور سعودی عربیہ اور انہوں نے چائنا نے جو بھی گارنٹیز کرنی تھی، جو پیسے آنے تھے، اگر وہ کمٹمنٹ آ گئی ہیں، تو اب وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے IMF کے پاس کہ وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور اس کے بعد وہ ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کرتے ہیں. ویسے بریگیڈیئر صاحب آن اے لائٹر نوٹ میں، کیونکہ میں خود بھی بہت انٹرسٹڈ تھی، مجھے لگتا ہے ہم بہت انٹرسٹڈ تھے کہ یہ ڈیم کا پیسہ کس طرح سے اکٹھا ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہر ATM کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن آتی تھی کہ ڈیم کے لیے پیسہ دیں، اور ابھی بھی آپ اکثر کسی ATM پہ جائیں تو وہ اب بھی ہوتا ہے، کیونکہ شاید انہوں نے ان ATMs کو اپڈیٹ نہیں کیا. تو ویسے یہ اتنا برا آئیڈیا تو نہیں ہے کہ الیکشنز کے لیے پیسے نہیں ہیں اور قرارداد کو ہم فار دا ٹائمنگ کنسیڈر کر لیں تو ڈیم کے پیسے دے دیں.
تو یہ بھی کہ اداروں میں ایک دوسرے کا ساتھ کھڑا ہونے کی نئی مثال ثابت ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. بیسک چیز ہمیں اپنی سوچ میں ایک چینج لانا پڑے گا, اور وہ سوچ میں چینج ہے, پھر بات وہی آ جاتی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز پہ, ہماری گورنمنٹس کے اوپر. اور وہ سوچ میں چینج یہ ہے کہ خدا را بہت ہو گیا پاکستان کا یہ ڈپینڈنس آن رول اوور گرانٹس, کمرشل لونز, کہ وہ قرضے ملیں گے تو پرانے قرضوں کے جو ہم نے انٹرسٹ پے کرنے ہیں, ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, تو اس ڈیٹ ٹریپ اتنی بری طرح پھنس گئے. تو اس کا بھی حل یہی بیٹھ کے نکالیں کہ کیسے ہم اگلے 10-15 سال ایک ایسے پولیٹیکل روڈ میپ پہ چلیں جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوں, سب اس کے سگنیچری ہوں, اور ہم پھر ایک حکمت عملی کے ساتھ انٹرنیشنل لیول ہم یہ ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے ریسورسز جنریٹ کریں. اس لیے کوئی فخر نہیں ہے, اس لیے کوئی عزت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب آج الحمدللہ ہمیں $1 ارب وہاں سے مل گیا یا اب وہاں سے رول اوور ہو گئے. نہیں, ٹھیک ہے وقتی طور پہ ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم یا مڈل ٹرم لانگ ٹرم کا حل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد پھر ہم جا رہے ہیں کہ اچھا جی اب IMF کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ ہوگا اگلے 3-4 سال کے لیے, اور سخت شرائط ہوں گے. نقصان کس کا ہے؟ نقصان پاکستان کی عوام کا ہے. آج اگر 40% پہ انفلیشن ہے تو کل کو پھر یہ 60% کے اوپر 70 پہ چلی جائے گی. بھائی ہماری فیکٹریاں بند ہیں, انڈسٹریز بند ہیں, آپ کی جو کمپنیز ہیں جی بریگیڈیئر صاحب جو بگیسٹ انڈسٹریز ہیں وہ صرف 40% پہ آپریٹ کر رہی ہیں. کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہی جو بگیسٹ انڈسٹریز ہیں پاکستان کی وہ 40% پہ آپریٹ کر رہی ہیں, صرف 40% آپریشن ہیں. جی بالکل, دیکھیں ہم تو روز سنتے ہیں وہ اپنا ایپٹما والے کو, یہ جو ٹیکسٹائل والے ہیں ان کی حالت دیکھیں کتنی بری ہے, اور کتنی فارن کمپنی بند کر کے پاکستان چلے گئے ہیں. اور بات تو کرنی نہیں چاہیے اپنے دشمن کی, لیکن اگر دشمن کوئی کام بہتر کر رہا ہم سے تو اس کی وہ بھی بات کرنی چاہیے. آپ انڈینز کو دیکھیں, وہ جناب وہاں پہ کتنا اکنامک بوم آ رہا ہے ان کے ملک کے اندر. IT ایکسپورٹ ان کی اتنی ہوگی جو کہ شاید ہمارے بجٹ سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.